اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کو استقامت کا حکم دیا اور اس پر جمع رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس کا فرمان ہے بس تم استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی استقامت اختیار کریں جو تمہارے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ جس نے رمضان میں نیک اعمال کیے ہیں اسے چاہیے کہ وہ ان پر ہمیشگی برتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ رمضان میں کیے جانے والے نیک اعمال ایسے ہیں جنہیں سارا سال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور پیر و جمعرات کے دن روزے نیز ہر مہینے کے 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے رکھنا بھی پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن عظیم کی تلاوت ہمیشہ مطلوب ہے، قیام اللیل ہر رات مشروع ہے، صدقہ و خیرات کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور دعا ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی پوری زندگی میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا اطاعت پر ہمیشہ قائم رہنا بغیر اس کے کہ اسے کسی خاص مہینے یا کسی مخصوص فضیلت والے مقام تک محدود کرے، قبولیت اور حسن استقامت کی عظیم ترین دلیلوں میں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف، 1 شوال 1447 ہجری، 20 مارچ 2026۔ ترجمہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر خوب درود و سلام نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کے کما حق و تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرو۔ مسلمانوں، دن پہ در پہ آ رہے ہیں اور گزرتے جا رہے ہیں، اور مہینے ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں۔ رات اور دن کی آمد و رفت میں عبرت پکڑنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کل ہم رمضان کے چاند کا انتظار کر رہے تھے، اور آج ہم اس کے صحیفے لپیٹ کر اس کے دن اور راتیں گزر جانے کے بعد اسے وداع کر رہے ہیں، گویا یہ وہ ایک خیال تھا۔ اس کی راتیں اپنی فضیلتوں اور اپنے ربانی جھونکوں کے ساتھ گزر گئیں، لہذا جو نیکیاں تم نے اس میں کی ہیں انہیں اخلاص سے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اور اللہ سے مغفرت اور اس کی خوشنودی طلب کر کے محفوظ رکھو۔ عمل کی انجام دہی سے کہیں زیادہ اس کی قبولیت کا اہتمام رکھو۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی بھی کرے اور ڈر بھی رکھے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور پھر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال قبول نہ کیے جائیں۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی ہیں جو ان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ وہ اطاعت کتنی خوبصورت ہے جس کے بعد اطاعت کی جائے، اور وہ نیکی کیا ہی شاندار ہے جس کے ساتھ دوسری نیکیاں جوڑی جائیں۔ اطاعت کا مسلسل جاری رہنا اور نیکی کے زمانے کا دراز ہونا مومن کا زاد راہ ہے۔ عبادت کا کوئی مخصوص وقت نہیں، اور بندہ ہر حال میں رحمان کی عبادت کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آرام کب ہے، تو انہوں نے جواب دیا، جنت میں پہلا قدم رکھتے وقت۔ اطاعت پر استقامت اللہ کے مومن بندوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کو استقامت کا حکم دیا اور اس پر جمع رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس کا فرمان ہے، بس تم استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی استقامت اختیار کریں جو تمہارے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ استقامت ہی نیکیوں کی کنجی اور برکتوں کے حصول کا سبب ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ راستے پر استقامت اختیار کرتے تو ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ جس نے رمضان میں نیک اعمال کیے ہیں اسے چاہیے کہ وہ ان پر ہمیشگی برتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ رمضان میں کیے جانے والے نیک اعمال ایسے ہیں جنہیں سارا سال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا
پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور پیر و جمعرات کے دن روزے نیز ہر مہینے کے 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے رکھنا بھی پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن عظیم کی تلاوت ہمیشہ مطلوب ہے، قیام اللیل ہر رات مشروع ہے، صدقہ و خیرات کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور دعا ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی پوری زندگی میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ فضیلت والے زمانے اور مقام کسی کو مقدس نہیں بناتے جب تک کہ وہ خود نیک عمل نہ کرے اور ظاہر و باطن میں راہ راست پر قائم نہ رہے۔ سعادت کا دار و مدار لمبی عمر اور اچھے عمل پر ہے۔ مسلمان کا اطاعت پر ہمیشہ قائم رہنا بغیر اس کے کہ اسے کسی خاص مہینے یا کسی مخصوص فضیلت والے مقام تک محدود کرے، قبولیت اور حسن استقامت کی عظیم ترین دلیلوں میں سے ہے۔ لہذا اطاعت اور عبادت میں اخلاص کے ذریعے خود کو پاکیزہ بناؤ، اللہ کی عظیم مغفرت کی امید رکھو اور اس کی وسیع رحمت اور بے پایہ عطاؤں پر خوشی مناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات اور حکمت بھرے ذکر سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کے احسان پر، اور اسی کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعام پر۔ میں اللہ کی شان کی تعظیم کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر خوب درود و سلام نازل فرمائے۔ مسلمانوں، عید کے موقع پر مسلمانوں کی خوشیاں تازہ ہو جاتی ہیں، اور فرض روزے کی تکمیل اور اللہ کے احسانات کی بنا پر رب کی نعمتیں اور فضل و کرم ان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس دن خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا دراصل اسی ذات پاک سے خوش ہونے کے تابع ہے۔ دوسروں کے دلوں کو بھی خوش کرو، اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے حلال چیزوں کے ذریعے فراخی پیدا کرو، اور اپنی عید کی خوشی میں اللہ کے تقوی اور اس کی نگرانی کے احساس کو شامل رکھو۔ اس سے تمہیں کامیابی ملے گی اور دونوں جہانوں کی خوشیاں مکمل ہوں گی۔ اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید ہے، اور ہر وہ دن جو مومن بندہ اپنے رب کی اطاعت اور اس کے ذکر میں گزارے وہ عید ہے۔ پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اس کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ ان کے خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلے کیے اور اسی کے ساتھ انصاف کیا، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، اور اپنے جود و کرم سے ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر۔ اے اللہ اس ملک کو امن و سکون والا بنا، اور تمام مسلمانوں کے ملکوں کو بھی۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہو۔ انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا، اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا۔ انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا۔ اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے اور اپنی شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کاموں اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ اللہ عظیم و جلیل کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمت پر شکر کرو، وہ تمہیں مزید دے گا۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575
00923352520207 0096653489128 009233386119797 نماز، مسنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔